الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تقریباً سورہ بقرہ کی تمام منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ آج آخری درس ہے۔ آج کے درس میں یہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جس میں دنیا ہی میں اللہ نے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ مرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، لیکن بطور نمونہ و مثال اور اس بات پر یقین دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، 5 واقعات صرف سورہ بقرہ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ آیت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اسے نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے بحث کی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ جب اسے بادشاہت مل گئی تو ابراہیم سے بھڑ پڑا اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی میرے رب کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ روح کو جسم میں پہنانے اور نکالنے کی چھمتا رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، موت و زندگی کا مالک ہے۔ تو اس شخص نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی تو جلا سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے یعنی پورب سے نکالتا ہے، تو اگر تم خدائی دعویٰ کرتے ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو اس کافر شخص کو بڑی حیران و پریشانی ہوئی اور وہ بھونچکا ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی 2 بڑی خوبیاں بتائی گئی۔ ویسے ہمارا اللہ پروردگار کی تمام صفات اعلیٰ ہیں، علیٰ ہیں، اللہ کے تمام اسماء حسنیٰ ہیں، تمام طاقتوں سے، تمام قوتوں سے، تمام قسم کی خصلتوں سے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، جس طرح ہے، کمال کی باتیں ہیں، ان سب سے اللہ متصف ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ وہ ہے جو سورج پر بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے اور اسے مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو جو اگر کوئی شخص اللہ کا شریک و ساجی اپنے آپ کو قرار دینا چاہتا ہے تو وہ سورج کو اس کے خلاف کر کے دکھائے، یعنی مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبائے، تب اس کی ساجی اور شراکت کے بارے میں کچھ سوچا جائے، ورنہ بالکل نہیں۔ اور ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سورج کو مغرب سے نکال دے اور مشرق میں ڈبا دے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ بیان کیا ہے کہ کیسے میں زندہ کروں گا لوگوں کو دوبارہ، اور بطور نمونہ پیش کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرے رب پر یقین نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہم اسے کھلا نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایک تیز بجلی نے ان کو پکڑ لیا اور یہ سب کے سب مر گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، فرمایا اللہ نے پھر ہم نے تمہیں تمہاری مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ واقعہ ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو کوہ طور پر لے گئے بطور گواہ کہ اللہ تعالیٰ بھی تورات ہمیں دے گا، تو یہ لوگ گواہی دیں گے اور آ کے قوم کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاں اللہ نے صحیح میں ان کو کتاب دی ہے۔ لیکن یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے خود انکار کر دیا، کہا ہم تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے آپ کو تورات دی ہے جب تک کہ اللہ خود ہمارے سامنے نہ آئے اور آپ کو کتاب نہ دے، یعنی ہم پورا ویژول دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے یہ لوگ شکار ہوئے اور یہ سب کے سب مارے گئے، اللہ نے مار دیا۔ پھر اس کے بعد سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جن کو گواہ بنا کر لائے تھے واپس جائیں گے تو قوم کو جواب کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی شان کو باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ ایک مثال ہوئی کہ اللہ نے دنیا ہی میں مار کر دوبارہ زندہ کیا۔ انسان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ کس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم دوبارہ اٹھائے نہ جاؤ گے، تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ دوسری مثال گائے والا واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ ہی پڑا ہے، کہ ایک شخص کو لوگوں نے قتل کر دیا، اس کا قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ تم ذبح کرو اور پھر اس کے ذریعے سے وہ بتائے گا کہ کس نے اس کو مارا ہے۔
اس آیت کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 میں ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس میں اختلاف کر بیٹھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو بھی تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو نکال کر باہر کرے گا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اس کا ایک حصہ اس پر ٹچ کرو، وہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو مر چکا تھا اسے دوبارہ زندہ کیا، اور وہ زندہ ہو کر بتا رہا ہے کہ مجھے کس نے مارا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا سے پھر دوبارہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا، دنیا ہی میں اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ تیسری مثال سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 243 میں ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھر سے نکلے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن انہیں موت کا ڈر سوار تھا، یہ موت سے ڈرے ہوئے تھے، تو جب سامنے آتے ہیں تو لڑائی کرنے کے بجائے واپس خوف کے مارے بھاگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں لڑنے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ تم سب کے سب مر جاؤ، یعنی ان کو بھی موت اللہ نے دی۔ فرمایا اللہ نے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے، بھاگ پڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جاؤ۔ ثم احیاهم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ بھی کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ تو یہ مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ دنیا کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ لوگوں غفلت میں نہ رہنا کہ تم دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ضرور زندہ کیا جائے گا۔ یہ مثالیں اللہ نے ایک ہی صورت کے اندر دی ہیں۔ اور چوتھی مثال ہے تیسرے پارے کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، یہ ایک بستی سے گزر رہے تھے جہاں لوگوں کی لاشیں اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا، لاش اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی سواری کو موت دے دی، اور کئی سال تک وہ پڑے رہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، لمبی آیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے موت دے دی، کافی دنوں کے بعد جب یہ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جانور کو بھی زندہ کر دیا اور بتایا کہ تمہیں موت دے دی گئی۔ یہ مثال دے دی گئی کہ تم بھی زندہ کیے گئے اور یہ سب کے سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کسی امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ قیامت کے دن لوگ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ لوگوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہا اللہ ایمان میں ضرور لاتا ہوں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات تنبیہ کے لیے جان لیں کہ یہ نبوت کا درجہ تھا، یہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا تھا، ہم اور آپ کے لیے گنجائش نہیں کہ ہم اس بات میں شک کریں اور کہیں کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن دل کے اطمینان کے لیے ہم ویژول دیکھنا چاہتے، ویڈیو دیکھنا چاہتے، ہم سامنے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فریاد رکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے کو تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم نے فرمایا اے اللہ مجھے دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا اللہ نے کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ قَالَ بَلَىٰ، کہا اللہ کیوں نہیں ایمان لاتا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، دوڑتے ہوئے تیرے پاس وہ سارے کے سارے پرندے آ جائیں گے، اور اے ابراہیم آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے، کمال والا ہے۔ یہ 5 واقعات سورہ بقرہ ہی میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور 5 میں اللہ نے ڈیمو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک مخلوق کو دنیا میں موت دیتا ہے اور دنیا ہی میں دوبارہ زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ قرآن کی دوسری صورت سورہ بقرہ ہی میں 2.5 پارے کے اندر یہ 5 مثالیں آ چکی ہیں۔ یعنی قرآن جو پڑھے گا شخص اس کو دماغ میں اللہ بٹھا رہا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ بعث بعد الموت ہوگی، دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اور جس بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ تاکہ ہمارے اعمال کا حساب ہو، کوئی چیز چھوٹی یا بڑی چھوڑی نہیں جائے گی، اور اسی اعمال کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ تھا جو 13 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں اترتی رہیں، آپ امت کو سمجھاتے رہے۔ ان میں سے توحید ایک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں یہ منوانا تھا، اور تیسری چیز یہ پوائنٹ تھی کہ دنیا کے لوگوں کو یہ منوایا جا سکے، سمجھایا جا سکے کہ غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو اور ہوش میں آ کر آخرت کی تیاری میں لگو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 موضوعات کو 13 سال تک مکے والوں کو، دنیا والوں کو سمجھایا ہے۔ انہی موضوعات میں سے ایک یہ تھا کہ دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ
جاؤ گے. لہٰذا ہم اور آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں حساب دینا ہوگا. اس سے کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اسی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو نیک اعمال والی زندگی بنائے اور ہم سب کے اعمال اتنے بہتر ہوں کہ کل قیامت کے دن آسان حساب ہو سکے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. آمین یا رب العالمین.